بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا الحدیث حسن ھذا حدیث حسن۔ اس روایت کے اندر حضرت بہز بن حکیم اپنے باپ حکیم سے اور وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ کے اس فرمان میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے نکالی گئی۔ قال انتم تتمون 70 امہ، آپ نے فرمایا کہ تم 70 امتوں کو تتمیم اس کو پورا کر رہے ہو، اور ان امتوں میں تم سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مکرم ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت بیان فرمائی۔ مشکات شریف کے اندر جو آخری باب ہے تو اس کے اندر جو ہے اسی امت کے فضائل کے بارے میں ثواب ہذہ الامہ کہہ کر کے اس باب کو شروع کیا ہے، اور اس کے اندر سب سے آخر میں یہ روایت بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہاں پر خیر کی اضافت امت جو کہ مفرد ہے، نکرہ ہے، اس کی طرف کی گئی، جو کہ تمام کی تمام امم سابقہ کو گھیرنے کے لیے، استغراق کے لیے آیا ہے، یعنی تمام کی تمام امتیں جتنی بھی اس سے پہلے گزری ہے۔ یہاں پر 70 کا جو لفظ ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے، عام طور پر 70 کا لفظ جو آتا ہے وہ تکثیر کے لیے آتا ہے، زیادتی کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ مراد یہاں پر ساری کے ساری امتیں ہیں، جتنی بھی امتیں گزری، کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں تم کو سب سے زیادہ مکرم بنایا، معزز بنایا، اور اس کی وجہ بیان فرمائی اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ آپ اس امت سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری، لیکن اس امت کو جو ذمہ داری سپرد کی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ جو ذمہ داری اس امت کو سپرد کی گئی، اگلی امتیں اس اعتبار سے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام نہیں لیا، اس امت سے لیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا۔ لہذا تمام کی تمام امتوں کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نافع ہو، فائدہ پہنچانے والے ہو، چونکہ دنیا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
جب تک اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا پایا جائے گا وہاں تک دنیا کا نظام برابر چلتا رہے گا۔ اگر یہ فریضہ اگرچہ اس اعتبار سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر یہ فریضہ ادا نہ ہو تو دنیا کے اندر انارکی پھیل جائے اور دنیا کے اندر کوئی امن، کوئی سلامتی، کسی قسم کے جو ہے عافیت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ریڑھ کی ہڈی کی طرح بنایا ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ تھا۔ اس فریضہ کو یہ امت ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی کہ آج تک کچھ نہ کچھ درجے کے اندر یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ فریضہ ادا ہوتا رہے گا وہاں اس وقت تک جب تک کہ اللہ اللہ زمین کے اوپر کہنے والے باقی رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اب یہ نظام چلانا منظور نہیں ہوگا تو ایسے وقت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی دنیا سے مومنوں کو اٹھا لے گا۔ تو یہ امت دعوت ہے۔ امت دعوت، ایک ہے دعوت الی الایمان اور ایک ہے دعوت الی الاصلاح۔ تو وہ لوگ جو دین سے بے بہرا ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا نہیں کی، جو کفر اور شرک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت علی الایمان، اور یہ دعوت اصل ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودان باطلہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، ایسے لوگوں کو ہم اللہ کے ساتھ جوڑیں، ایمان کی ان کو دعوت دیں۔ اور ایک دعوت جو ہے دعوت الی الاصلاح، کہ مسلمانوں کے اندر، ان کے معاشرہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو تو اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے بھی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آتی ہے، جو علماء ہر زمانے کے اندر ادا کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنایا اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تمام امتوں کے اوپر، جیسے کہ آگے فرمایا تتمون وانتم تتمون 70 امہ، یہ گویا خیریت کی علت ہے کہ تم 70 امتوں کو یعنی سب امتیں جو اس سے پہلے گزری ہے، یہاں پر تتمیم جو ہے وہ ختم کے معنی میں کہ تمام امتوں کو تم ختم کر رہے ہو، تمام امتوں کے بعد میں تم آئے ہو۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاتم الامم بنایا۔ جیسے انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام خوبیاں اور وہ تمام کے تمام کمالات اور وہ تمام کے تمام حسنات جو اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائے جاتے تھے، ساری کی ساری خصلتیں جو اعلیٰ درجے کی خصلتیں تھیں، انک علی خلق عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا مکارم اخلاق کی تتمیم کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے اوصاف، مکارم، اخلاق جو ہے اعلیٰ اخلاق، یہ تمام کے تمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں، جو اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر فردن فردن پائے جاتے تھے۔
آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ وہ لوگ جو سب مل کر کے خوبیاں رکھتے تھے وہ ساری کے ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا، تو اس طریقے سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الامم بنایا۔ تو اگلی امتوں کے اندر جو اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف اور اچھی عادتیں فردن فردن پائی جاتی تھی، اس امت کے اندر وہ اوصاف مجموعی طور پر پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کر رہے ہو۔ جیسے ابھی کہا تھا کہ 70 کا عدد جو ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے، 70 ہی کا عدد بتلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تکثیر کے لیے، مبالغہ کے لیے۔ کہ قرآن شریف کے اندر بھی احادیث میں کثرت سے یہ عدد پایا جاتا ہے، اور اس سے مقصود جو ہے ایک محدود عدد مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود جو ہے وہ کثرت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ساری کے ساری امتوں کو تم چونکہ مکمل کر رہے ہو، ان کو ختم کر رہے ہو، جیسے تمہارے نبی خاتم، اس طرح تم بھی تمام کے تمام امتوں کے لیے خاتم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے خیر الرسل بنایا، تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر الامم بنایا، کہ تمام امتوں میں بہتر امت، جس کو یہاں پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے نکالی گئی ہو۔ تم سے لوگوں کا نفع مقصود ہے، کہ لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے رہو، بری باتوں سے ان کو روکتے رہو۔ تو اور عام طور پر اس کتاب کے ختم کے اوپر اس سے پہلی جو روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اکراہ اور زور زبردستی سے جو کام کرایا جا رہا ہے، اکراہ کے طور پر نہ کرنے کی صورت کے اندر مار ڈالنے کی دھمکی ہو، ہاتھ پیر کاٹ ڈالنے کی دھمکی ہو، جس کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے، تو اس اکراہ کی وجہ سے بھی اگر کسی نے کوئی کام کیا، جیسے قرآن شریف میں بھی ہے کہ اگر کسی کو اس طور پر دھمکی دی گئی کلمہ کفر کو اپنی زبان سے بولنے کے لیے، تو شریعت مطہرہ نے اگر کسی نے اکراہ اور مجبوری کی وجہ سے، قتل کی دھمکی کی وجہ سے کلمہ کفر کو اپنی زبان کے اوپر صرف جاری کر دیا، دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن ہو، دل کے اندر ذرہ برابر بھی توحید اور اللہ کے ایمان کے بارے میں، رسولوں کے اوپر ایمان کے بارے کے اندر، ایمانیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہ آیا، تردد نہیں ہوا، اس اعتبار سے تو دل بالکل مطمئن ہے، صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے یا اپنے ہاتھ پیر وغیرہ کو بچانے کے لیے اگر کسی نے کلمہ کفر کہا تو شریعت نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی کو اس اکراہ کے اوپر جو معاف کرنے کو بتایا گیا وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور وہ افعال جس کے اوپر آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ یہ امت جو ہے امت مرحومہ ہے، امت مغفورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، چونکہ یہاں پر جو فرمایا خیر امت اخرجت للناس،
تو اس کے اندر یعنی تم بہتر جو امت ہو وہ کیوں؟ لأجلی، آپ نے فرمایا، سورہ حضرات فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام ہے، آپ جو ہے آپ جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، اور تمام کے تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا خیریت کے لیے، اور روایتوں میں اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو نہ چلاتا. تو آپ جو ہے محبوب رب العالمین ہیں. مقام شفاعت عظمیٰ، یہ بھی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جبکہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میدان حشر کے اندر نفسی نفسی کہیں گے. جب امت کے افراد ان کے پاس جائیں گے اور شفاعت چاہیں گے کہ ہمارے لیے چاہے جو بھی فیصلہ ہو، لیکن یہ میدان حشر کی سختیوں سے تو ہمیں راحت مل جائے، سب کے سب جو ہے معذرت فرمائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی اس کے لیے ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اعلان فرما دیا اعزازی طور پر کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. ایک اعزازی کلمہ ہے کہ بالفرض اگر ہوتے تب بھی ہم نے تمہیں معاف فرما دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کوئی گناہ نہیں ہوئے، لیکن ان کی شان کے مطابق جو یہاں پر حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے کہ ہم لوگوں کی تو نیکیاں شمارو، لیکن خلاف اولا امور کے اوپر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. تو ان باتوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے شرمائیں گے اور عذر ظاہر فرمائیں گے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. ہر ایک دوسرے کو جو ہے وہ حوالہ دیتا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے. آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی اس کا اہل ہوں. پھر آپ مقام محمود میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، عرش کے سامنے آپ جو ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، 1 ہفتہ کی مقدار سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھاؤ، کہو کیا بات ہے، تمہاری بات سنی جائے گی. قل تسمع، مانگو تمہاری درخواست منظور کی جائے گی. سل توتا. تو اس سجدہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو حمد بیان کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ میرے دل کے اوپر اس کا القاء فرمائے گا. مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا ہوگی ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میں وہ اللہ آپ کی زبان مبارک کے اوپر جاری فرمائے گا، اور آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے. بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امم کا لقب دیا، کہ جیسے آپ خیر رسول، اسی طریقے سے ہم جو ہے خیر امم. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اچھے اخلاق، اچھی عادات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر انفراداً تھے وہ آپ کے اندر جمع فرما دیے تھے. تو وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر جمع فرما دی. تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام عطا فرمایا. ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں خیر امم کے اندر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کی جو ہے ثواب کو بڑھا دیا کہ یہ امت جو ہے اگلی امتوں سے عمروں کے اعتبار سے بہت ہی کم ہے. اگلی امتوں کی عمریں بہت ہی لمبی لمبی تھی، 1000 سال کی. 500 سال اس طور پر عبادت کے اندر گزارے کہ ایک جھپک جو پل جھپکنے کی مقدار اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی.
تو اس اعتبار سے تو یہ امت اگلی امتوں کے برابر ثواب کے اعتبار سے کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑے وقت کے اندر تھوڑے عمل کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عملوں کے ثواب کو بڑھا دیا. ہمیں کچھ اوقات ایسے دے دیے، مثلا شب قدر ہے، اب ایک رات عبادت کرو 80 سال سے زیادہ کا ثواب کما لو. اگر کسی کو 10 راتیں مل گئی تو 800 سال کی عبادت ہو گئی اپن در، اور اس سے زیادہ کتنے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. تو یہ امت جو ہے اس کے فضائل میں سے یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسیان کو، خطا کو، اکراہ کو ہم سے معاف کر دیا. معاف کرنے کا مطلب گناہ کا معاف ہونا ہے. معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مثلا کسی نے کسی کو بھولے سے جو ہے کسی کا قتل کر دیا، خطاً قتل واقع ہو گیا، یا نسیانن مثلا کسی نے روزہ یہ جو ہے نسیانن کسی کو مار دیا یا کسی کا مال ہلاک کر دیا، تو زبان تو عائد ہوگا. جتنا ہم نقصان کریں گے تو نقصان کی بھرپائی تو کرنی ہوگی، لیکن اس کے اوپر جو گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وہ گناہ کو معاف کر دیا. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو معاف کر دیا ہے. یہ اس امت کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام. تو یہ روایت سے پہلے وہ روایت لا کر کے جو ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اور جن چیزوں کے اوپر اس کو مجبور کیا گیا اس کو معاف کر دیا. گویا کہ یہ روایت صاحب مشکات علیہ الرحمٰن نے لا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر گویا عذر پیش کیا کہ یہ کتاب جو میں نے تالیف کی کہ سب سے پہلے تو یعنی انما الاعمال بالنیات والی روایت جو ہے سب سے پہلے اس کو لیا کہ تاکہ آدمی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے. چونکہ عمل چاہے کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی اعلیٰ درجے کا عمل کرے کوئی، لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. بہت سے لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، جیسے حدیث شریف کے اندر عالم کا، اسی طریقے سے شہید کا، ہے نا، یہ جو واقعہ آیا ہے مالدار کا، لیکن اور انہوں نے بہت خرچ کیا اپنے اپنے علم کے اعتبار سے یا جو ہے سخاوت، مال کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا اللہ نے اس کو رد کر دیا، اس کی کوئی قیمت نہیں. تو سب سے پہلے یہ روایت لا کر کے عام طور پر بلکہ اس کو مستحب بھی قرار دیا گیا ہے شرح حضرات نے کہ آدمی اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی جب کسی کتاب کی تالیف کرے تو پہلے اس روایت کے ساتھ کتاب کو شروع کرے، انما الاعمال بالنیات کے ساتھ، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ہو ویسی ہی برکت ہوتی ہے. تو انما الاعمال بالنیات، تو یہ روایت سب سے پہلے لا کر کے ہمیں گویا کہ متنبع کیا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے خود اپنے لیے بھی انہوں نے تذکیر کے لیے کہ میں خود بھی اپنی اصلاح کر لوں اپنی نیت کی، اور جو بھی اس کتاب کو پڑھے تو گویا وہ اپنی نیت کو درست کر لے. ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے ہو، جو بھی کام کرے آدمی خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اور دوسرا مقصد نہ ہو.
تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. عمل چاہے تھوڑا سا ہو، اللہ کے یہاں تقصیر کی قدر نہیں بلکہ تحسین کی، حسن کی قدر ہے. عمل کے اندر حسن ہونا چاہیے، اور عمل میں جو حسن آتا ہے وہ نیت سے آتا ہے. تو ہماری نیتوں کی سب سے پہلے اصلاح کر لینا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ان حضرات کے دلوں کی جو اصلاح ہوئی اور ان کے عملوں کے اندر جو خلوص پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اگر وہ ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اور ہم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر جو ہے صدقہ کریں، دونوں برابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایک گٹھلی اور ایک طرف ایک پہاڑ پورا کے پورا، اس کی کیا مناسبت؟ اسی خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے ہمارے عملوں کو اور اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں کہ جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے، تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے فلو یعنی اپنے بچڑے کو جیسے تم کیا کرتے ہو، پالتے ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں ہمارے عمل کی، کہ بڑھتے 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 پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے. کہ آدمی جب مرنے کے بعد جائے گا تو اپنے عملوں کا ثواب وہاں پر دیکھے گا تو اچنبے میں رہ جائے گا کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، اتنا سارا ثواب. تو یہ کس سے ملتا ہے؟ عمل کے اندر خلوص کی وجہ سے. تو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے یہ روایت لا کر کے امام مسلم امام صاحب مشکات علیہ رحمہ نے نیتوں کو درست کرنا اس کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا. اس کے بعد یہ اخیر میں جو روایت ہے ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس سے پہلے یہ روایت ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، تو یہ روایت لا کر کے ہمیں جو ہے یعنی گویا کہ اللہ کے دربار میں معذرت پیش کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے یہ کام کیا، اتنی بڑی کتاب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی میں نے تعلیف کی، لیکن ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے سے چونکہ خطا اور نسیان بنو آدم کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام نے نسیان کی وجہ سے گیہوں کا دانہ کھا لیا، لہذا یہ تو اس جو ہے فرد بشر کی طبیعت کے اندر یہ بات تو رکھی ہوئی ہے. لہذا جو بھی خطا ہو، اسی طریقے سے جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو یا اکراہن بھی ہم سے کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی وہ اللہ کے دربار میں معذرت کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے. تو یہ روایت اخیر میں لا کر کے اللہ کے سامنے اپنی معذرت کو پیش فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً یہی خیر امم والی روایت لائے کہ سب سے یعنی آدمی کے عمل چاہے کیسے بھی ہوں لیکن انجام کا اور عاقبت کا جو ہے اس کا مدار اس کے اوپر مدار ہوتا ہے کہ آدمی کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے. تو یہ خیر امم اور خیریت کی جو یعنی روایت لائے، اس کے ذریعے سے گویا کہ خاتمہ اور عاقبت کہ ہمارا یہ خاتمہ جو ہے یہ کتاب کا یا باری تعالیٰ میں خیر سے کر رہا ہوں، جو تو اس کو قبول فرما لے، جو بھی کوتاہی ہو اس کو معاف فرما کر کے. تو یہ کتاب کے اندر یہ لا کر کے یہ روایت اس کے بعد لا کر کے گویا کہ انجام جو ہے وہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ سے نیک فالی دے رہے ہیں کہ اللہ امید ہے مجھے کہ تم میرے اس کام کو قبول کر لے گا، اور یعنی اللہ نے قبول کر ہی لیا. اسی وجہ سے آج تک یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. پہلے بخاری شریف کا ختم نہیں ہوتا تھا، پہلے تو یہی مشکات شریف ہی کا ختم ہوتا تھا تمام کے تمام مدارس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی. کتنی بابر کا کتاب ہے، پڑھنے والے پڑھانے والے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس یعنی تمام کے تمام احادیث کا یعنی جامع ہے. یہ جتنی بھی آپ کی باتیں وہ سب کی سب روایتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، سب کے سب مضامین اس کے اندر آ گئے. تو یہ بہت ہی جامع کتاب
جو اللہ تعالیٰ صاحب مشکات نے تعریف فرمائی، اس میں کوتاہی وغیرہ سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور انجام خیر کی جو ہے انہوں نے اللہ سے امید رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس امید کو پورا فرمایا، ظاہر ہے وہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں یہ روایت جو لائے کہاں سے انہوں نے لی، یہ فرمایا تو سب سے آخر میں فرمایا ھذا حدیث حسن، حدیث حسن، حسن کا لفظ آخر میں، سب سے آخر میں، یہ حسن خاتمہ، ہمارا بھی حسن خاتمہ اور کتاب کا بھی حسن خاتمہ، اس طور پر جو ہے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ختم فرمایا۔ تو یہ جو ہے مشکات شریف کا آج ختم ہوا، اور اس اعتبار سے کچھ جو ہے باتیں بھی ہماری لڑکیوں کو جنہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ان کے لیے کچھ نصائح بھی اب ساتھ ساتھ کر دوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نعمت سے مالا مال کیا، جس کو بھی یہ دین کی نعمت حاصل ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عورتوں کے اندر علم دین آ جائے یہ اس کا بہت عظیم نفع ہے، بہت زیادہ نفع ہے، کیونکہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک خاص صلاحیت دی ہے، آنے والی نسل جو ہو ان کی بہتر تعلیم اور تربیت ان کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، یہیں سے بچوں کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسی ماں کے احوال ہوں گے دین کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بچوں کی اٹھان بھی ایسی ہوگی، ان کی تربیت ایسی ہوگی۔ عورتوں کے عظیم عظیم کارنامے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے اندر گزرے ہیں نا، چاہے محدثین ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے فقہا ہو، تو ان تمام کے اندر یعنی ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا اور عورتوں کا بڑا دخل ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کی تو شہرت ہو گئی، لیکن ان کے پیچھے جن ماؤں کا ہاتھ تھا ان کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے علماء جو یعنی جن کا دنیا کے اندر جو ہے ڈنکا بجتا ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا اور عورتوں کا جو ان کو پڑھانے والی ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ تو بالکل یعنی ان کا نام کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا، اور ان سے بڑھ کر اخلاص کسی کے اندر ہو بھی نہیں سکتا کہ بڑے بڑے علماء جو شہرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شہرت دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی نفس کے تقاضے کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، چونکہ جتنا زیادہ دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہوگا تو اس اعتبار سے جو ہیں کبھی چونکہ حب جاہ جو ہیں، حب مال جو ہیں، یہ ایسے امراض ہیں جو بہت ہی خفیہ امراض ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو ایسی شہرت کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مائیں اور یہ عورتیں جو ان کے پیچھے یہ محنتیں کرنے والی ہیں وہ بڑی اخلاص کے ساتھ، چونکہ ان کا تو کوئی نام روشن ہوتا نہیں ہے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، حالانکہ پیچھے انہی کا نام ہوتا ہے، انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ان سے بڑھ کر کے اخلاص کس کا ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب جو ہیں پاکستان کے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام دامت برکاتہ، جو بہت بڑے عالم ہیں وہاں کے، وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کے اندر ایک عورت تھی امت الحنان، امت الحنان، 4 پشتوں تک کے یعنی لوگوں کی انہوں نے گھر کے اندر رہ کر کے تعلیم اور تربیت کا کام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خود ہمارے گھر کے اندر یعنی ہماری بہنیں اور اس کے علاوہ ہمارے مطلب کہ 3 پشتوں کے تک تو ہمارے گھر کے لوگوں نے ان کے پاس پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں، اور میں تو بہت چھوٹا تھا، میں نے بھی ان کے پاس غیر رسمی طور پر پڑھا، لیکن چونکہ
وہ تقسیم ہو گئی تھی، اس وجہ سے 4-5 سال کے اندر مجھے وہاں پر جانا ہوا، اس وجہ سے میں زیادہ ان سے رسمی طور پر ان سے علم حاصل نہیں کر سکا، ورنہ انہوں نے بہت ہی یعنی 4 پشتوں تک کے جو ہے لوگوں کو تعلیم دی انہوں نے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء جو جن کا نام بڑا روشن ہوا وہ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور وہ ساتھ ساتھ بہت ہی یعنی ان کی جو ہے اصلاح اور صرف علم کو سکھانا وہ کام نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ان کی تربیت بھی کرتی رہتی تھی اچھی طریقے سے، جس کے بعد تو بچپن ہی سے ان لوگوں کی اٹھان دین کے اوپر رہی، جس کی وجہ سے دین سے محبت اور علم سے محبت اور ہر چیز کے اوپر دین کو مقدم رکھنا یہ ان لوگوں کی گھٹیوں کے اندر پڑ گیا۔ تو بہرحال عورتوں کا یہ بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اس نعمت سے نوازا اس کے اوپر آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اور ہماری ذمہ داری اب بڑھ جاتی ہے۔ جب علم حاصل کیا تو علم حاصل کرنے کے بعد صرف بڑا عالم کہلانا یہ تو مقصود ہے ہی نہیں، علم کا حصول مقصود نہیں ہوتا ہے، علم سے مقصود تو عمل ہے۔ اگر علم ہی صرف مقصود ہوتا تو سب سے بڑا عالم کون ہوتا؟ شیطان ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا، مطلب چونکہ اللہ نے اس کو علم بہت دیا تھا، لیکن وہ افضل تو نہیں ہے، صرف عالم ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی، فضیلت جو حاصل ہوتی ہے وہ علم کے ساتھ عمل سے۔ اس وجہ سے ہم دعا کے اندر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، کہ وہ علم جو علم ہی رہ جاوے اور عمل کے اعتبار سے آدمی کوڑا ہو، تو یہ علم تو قیامت کے دن اس کے اوپر حجت بنے گا، اللہ کے ہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا اور آج مشکات تک کی تعلیم آپ لوگوں نے حاصل کر لی، بہت ہی ہم اس کے اوپر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن علم سے اصل مقصود جو ہے وہ عمل ہے، اور ہم علم کو جو حاصل کرتے ہیں اس کے مقاصد کے اوپر اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ ایک تو ہمارا رجوع الی اللہ، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، سبق پڑھنے کے لیے گئے تو سبق پڑھنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیا کہ اللہ میں تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، اس علم میں برکت عطا فرما، یہ علم جو ہے میرے لیے مفید ہو، میں اس کے اوپر عمل کروں، تیری رحمت کو میری طرف کھینچنے کا ذریعہ بنے، اور یہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جو ہے اس کو محفوظ بھی رکھ سکوں، کہ میری قوت حفظ کو، قوت ضبط کو یا اللہ بڑھا دے۔ یہ سب اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہے، آدمی کے ہر کام کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ سبق پڑھیں تب بھی، سبق پڑھائیں تب بھی، سبق پڑھانے جانے سے پہلے بھی جو ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے کہ باری تعالیٰ یہ ذمہ داری میرے حوالے ہے، میں تو بہت سی تیری ناقص بندی ہوں، بہت کمزور بندی ہوں، میرا تو کوئی علم نہیں ہے، تو مجھے جو علم دیتا ہے وہی میرے اندر ہوتا ہے، میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں کہ میں صحیح طور پر پڑھا سکوں، اور یہ علم میرے بچیوں کے دلوں کے اندر اتر جائے، ان کی محبت اور شفقت میرے دل کے اندر ہو، اور یہ ان کے لیے نور کا سبب بنے، ان کے لیے آگے جا کر کے عمل کا سبب بنے، نہیں ہے کہ علم تک ہی محدود رہ جاوے۔ تو یہ رجوع الی اللہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری، پڑھنے والی بچیوں کے لیے بھی، فارغ ہونے والوں کے لیے بھی، اور پڑھانے والوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
جب یہ علم حاصل ہو گیا، جب سبق سے ہم فارغ ہو گئے، تب دوسرا کام کیا کریں کہ پڑھنے سے پہلے بھی اور پڑھانے کے بعد خاص کر کے کتاب کے جو مصنف ہو ان کے لیے ایثار ثواب، کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہو، اس اعتبار سے ہم اگر اللہ کے لیے کسی کو کچھ نہ کچھ دے کر کے ان کو ثواب پہنچا دے تو یہ کریں، اور سبق سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے کتاب کے جو مصنفین ہیں ان کو کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ہم بخش دیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، علم کا نور ہمارے اندر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان مصنفین اور مؤلفین کے علوم کو اللہ تعالی ہماری زبانوں سے جاری فرما دے۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں اور عمل کرنا بھی بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں کہ بہت بڑے ظاہر ہوں گے۔ علم سے مقصود جو ہے وہ صرف جاننا تو مقصود ہے ہی نہیں، اور علم کا نور اسی وقت آ سکتا ہے جب علم کے اوپر عمل بھی ہو اور ہمارے دلوں کے اندر علم کی قدر بھی ہو، مصنفین کی قدر ہو، کتابوں کی قدر ہو، درسگاہوں کی قدر ہو، ہر چیز کی جس کا بھی علم کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے اساتذہ کی قدر ہو، ہمارے ساتھ بیٹھنے پڑھنے والے بچیاں ہیں ہماری ساتھی ان کا بھی ہمارے دلوں کے اندر شفقت مہربانی ہو، ایسے وقت کے اندر علم کے اندر نور آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور جو ہے مصنفین حضرات کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر دے، اور جو بھی نئی بات معلوم ہو، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر شکر ادا کرے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا مقولہ ہے کہ اذا احدث اللہ لک علما، کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نئی بات بتلائے، تجھ کو کوئی نئی بات حاصل ہو، کوئی علم کی بات تجھے حاصل ہو، تو فاحدث للہ عبادہ، تب اس کے بدلے میں تم کوئی نہ کوئی نئی عبادت کر لو۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی کیا عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ کہ ہم اللہ نے جو بھی ہمیں نعمت عطا فرمائی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ اگر کوئی نئی بات علم کی حاصل ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بات کا علم عطا فرمایا، میں تیرا ہی شکر ادا کرتی ہوں، اب اس کے اوپر مجھے عمل کرنے والی بھی بنا دے اور دوسروں تک پہنچانے والی بھی بنا دے، اور اس کو میرے لیے محفوظ بنا دے، اس کا فائدہ مجھے پہنچا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا وَلَا يَكُنْ هَمُّكَ أَن تُحَدِّثَ بِهِ النَّاسِ، تمہارا ارادہ لوگوں کو یہ بتانے کا نہ ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جو لوگ مقررین اور واعظین ہوتے ہیں، جو اپنا پیشہ ہی وہی بناتے ہیں، تو ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجمع کو اپنی طرف کھینچیں، لوگ میری واہ واہ کریں، اور واہ واہ کب ہو سکتے ہیں؟ ہم روزانہ کی جو باتیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اب وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو کہے گا کیا تو ایسے ہی وہی بات ہے جو دوسرے نے بیان کی۔ لیکن اب کوئی نئی بات بیان کرو گے تو واہ واہ کتنے بڑے علامہ ہیں، کہاں سے علم آیا ان کو؟ تو اس اعتبار سے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ وَلَا يَكُنْ هَمُّكَ أَن تُحَدِّثَ بِهِ النَّاسِ، کہ تمہارا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آدمی جو ہے علم کی برکت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ مقصد جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے۔ یہ تو واہ واہ کرانا ہو گیا، یہ تو لوگوں کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ جو سب سے پہلی روایت اسی وجہ سے جو ہے امام صاحب مشکات نے بھی بیان فرمائی کہ تمام کے تمام اعمال کا مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، لہذا جو ہے ایک تو یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں نئی بات کے حاصل ہونے کے اوپر، نہیں یہ کہ نئی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی واہ واہ کرائیں کہ ہم کو بہت علم حاصل ہے، بڑی ایسی ایسی باتیں جو کسی کو معلوم نہیں وہ ہمیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مقررین ہلاک ہو گئے، واعظین ہلاک ہو گئے،
چونکہ ضعیف سے ضعیف تر نہیں بلکہ موضوع تک حدیثیں انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی، حدیث پیش کر کے جانتے ہیں کہ یہ حدیثیں موضوع حدیثیں ہیں، ان کتابوں میں سے جس کے اندر یہ موضوع حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ نئی باتیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ واعظین اور اسی طریقے سے جو یعنی بہت زیادہ نیک لوگ ہوں تو ایسے لوگوں کی حدیثوں کے اوپر بھی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صوفی لوگ ہوتے ہیں نہیں، وہ خود صوفی ہے تو وہ ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ میں جیسے اللہ والا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ان کی زبانوں سے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ دوسروں کو بھی صحیح سمجھ کر کے ان کی بات کو نقل کرتے ہیں تو جھوٹ کے ناقل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ مرض بہت ہی خطرناک مرض ہے کہ جس کے اندر یہ مرض اور یہ بیماری پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی نئی بات معلوم ہو اور میں لوگوں کو بتلاؤں، یہ تو لوگوں کو بتلانے کے لیے حاصل کرنا ہوگا، حالانکہ علم کا حصول اپنے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی نئی بات حاصل ہو تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک بات یہ تھی کہ درسگاہ میں آتے ہم تو زندگی کے آداب سیکھنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ ہماری شریعت مکمل شریعت ہے، دین کے یعنی ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں تو سارے کے سارے شعبے یہ ہماری شریعت کے اندر جامع ہیں، عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اسی طریقے سے معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، یعنی کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، معاشرت ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہمیں اپنے اساتذہ کے پاس یعنی اس اعتبار سے بھی ہماری تربیت ہونی چاہیے اور ان سے یہ باتیں بھی سیکھنی چاہیے اور سیکھ کر کے پھر اس اپنے اندر اتارنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اور چونکہ عام طور پر ہمارے لیے ماحول وہ معنی بن جاتا ہے، علم تو حاصل کر لیا لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنے گھروں میں گئے، اپنے دوسرے ماحول میں گئے تو ماحول کا رنگ پھر ہمارے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ نہ آئے اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق ہو، فون وغیرہ کے ذریعے سے جن کے سے اپنے کہ جو اللہ والے ہوں، بزرگ ہوں اور عمر رسیدہ ہو، پھر جس کے اندر کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ان سے اصلاحی تعلق اپنا قائم رکھیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان لوگوں کی کتابیں، صحابہ کے احوال، حیات الصحابہ پڑھیں مثلا، اسی طرح علماء دیوبند کی جو بڑے بڑے کارنامے ہیں تو ان کے ملفوظات ہیں اور ان کی جو کارگزاریاں ہیں، ان کی عابدیاں ہیں۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے تو پورے علم کا خزانہ اپنی عابدی کے اندر جمع کر دیا ہے کہ آدمی اس کو پڑھے تو اس کی وجہ سے اس کی دین دنیا ہر اعتبار سے اس کی اصلاح ہوگی، ہمارا معاشرہ سیکھ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہم اس کی بھی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور جو تھی، یعنی عمومی طور پر چونکہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر عورتیں بھی یعنی پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ عورتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، اور چونکہ ابھی پردے کے بارے کے اندر بہت ہی دنیا کے اندر شور بھی ہو رہا ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی، تو اس اعتبار سے کچھ ایک دو باتیں اس بارے میں بھی میں آپ سے کہہ دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو یعنی ازواج مطہرات کو یہاں پر تو خطاب ہو رہا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو رہو، اور زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں جو بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی تھی، اس طرح مت نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آج دنیا کے اندر جو ہے بہت زبردست، یہ پروپیگنڈا کی دنیا ہے، اس کے اندر جھوٹ کو جتنا زیادہ عام کیا جائے، یعنی ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جھوٹ کو زیادہ سے زیادہ عام کرو تاکہ لوگ اس کو سچا سمجھ لیں۔
تو انہوں نے جو ہے یہ پروپیگنڈا 16ویں صدی کے بعد جو یورپ کا زمانہ آیا اور صنعت کا زمانہ آیا، تو اس وقت کے اندر انہوں نے یہ مرد اور عورت ان دونوں کی یکسانیت کا نعرہ لگایا کہ عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں اور عورتیں مردوں کے ساتھ کھبے سے کھبا ملا کر کے چلے. جیسے مرد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، عورتیں بھی باہر نکلے. مرد کماتے ہیں، عورتیں بھی کمائیں. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی جو ہے اپنا گھناؤنا جو مقصد تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو اپنی عورتوں کا بوجھ جو ان کے کندھوں کے اوپر آدمی کا شوہر کے اوپر ہوتا ہے وہ عورتوں کے اوپر ڈال دیا کہ تمہارا خرچہ تم خود ہی اٹھاؤ، ہمارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ عورتیں جب باہر نکلے گی، بازاروں میں پھرے گی، سڑکوں پر آ جائیں گی، تو پھر عورتوں کو بہلانا پھسلانا وہ آسان ہو جائے گا اور ان سے ہم جو اپنا مقصد چاہے حاصل کر سکتے ہیں. اور دنیا نے دیکھ لیا، پھر پورا خاندانی نظام بگڑ گیا. آج مغرب کے اندر، یورپ کے اندر کوئی خاندانی نظام نہیں ہے. لڑکا ہے لیکن اس کا باپ کون ہے معلوم نہیں ہے. اس طور پر خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہی نظام ہو. بھولی بھالی عورتیں جو ہیں ان کے اس پروپیگنڈا کے سے متاثر ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو برباد کر دیتی، جس کی وجہ سے بہت سی یعنی ایسی تنظیمیں جو عورتوں کے لیے آزادی کا نعرہ لگاتی ہے، تو بہت سی مسلمان عورتیں بھی اس کے اندر شریک ہو جاتی ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتی کہ یہ تو یعنی عورتوں کو انہوں نے تو ختم کر دیا، عورت کی عزت کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے، تو ان کی تکریم کی جو ہے دھجیاں اڑا دی. ان کا جو مقام تھا اس مقام سے ان کو بہت ہی نیچے گرا دیا. ان کو ہوٹلوں کی ویٹر بنا دی. ایروں کے اندر جس جگہ پر بھی جاؤ مردوں کی خدمت کرنے والی. پہلے عورت صرف اپنے شوہروں کے اپنے بچوں کی خدمت کرتی تھی، آج پوری دنیا کے لوگوں کی وہ خدمت کر رہی ہے. اس طور پر ان کی عزت کو نیلام کر دیا انہوں نے. لیکن عورتیں بھولی بھالی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں. تو شریعت نے جو نظام دیا ہے ہمیں، یہ ایک اصولی بات ہے، ایک اصولی نظام ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، عورتوں کو پیدا کرنے والا اللہ، مردوں کو پیدا کرنے والا اللہ، دونوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا نظام جو بنایا وہ الگ الگ بنایا، مختلف صلاحیتیں رکھی. مرد کے جسم کی ساخت الگ، عورت کے جسم کی ساخت الگ، اسی طریقے سے ان کی صلاحیتیں الگ الگ، ان کے دل و دماغ کے اندر خیالات آنے والے وہ الگ الگ. جب سب چیز کے اندر الگ الگ تو پھر کس طریقے سے مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ باہر کی ذمہ داری تمہاری اور گھر کی ذمہ داری حضرت فاطمہ کی. یہ قدرتی نظام ہے. اس نظام سے بغاوت کرنے کی صورت کے اندر دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا. لہذا ہمیں ان نعروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر دیں. جی بول رہے ہیں نا آج پردانوں باخو بادیں پر تھی نا ہو مکان میں تمہیں رہے گا نا نہیں داخلہ. اور ایک اعلان یہ تھا کہ اب یہ سال تو ختم ہو رہا ہے اور آئندہ سال نیا شروع ہوگا. ہماری زیادہ سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ مدرسے کے اندر داخل ہوں، علم دین سے جو ہے وابستہ رہیں. دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، دنیا کے حالات جو رہیں، اس کے اندر یعنی ہماری حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم دین کے ساتھ قائم رہیں. اور دین کے ساتھ متصل رہنے کے لیے بہت ضروری ہے علم دین. جب علم دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری حفاظت کر لے گا، پورے معاشرے کی حفاظت کر لے گا. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر بنایا کہ پورا معاشرے کی بنیاد عورتیں ہی. عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا نظام بچوں کا چلاتے ہیں. بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے. اور صحیح تربیت کب ہوگی؟ جبکہ ہماری خود کی صحیح تربیت ہو، ہمارا خود کا مزاج جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. تو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء سے جڑے ہوئے رہیں، عالماؤں سے جڑی ہوئے رہیں اور ان سے ہمیشہ رابطہ رکھیں
اور عالماؤں کی ذمہ بھی ضروری ہے کہ ہم پورے قوم کی اور پورے معاشرے کی فکر کریں کہ کوئی کسی طریقے سے بہک نہ جاوے، چونکہ دنیا اس طور پر ابھی ہم کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ رقمیں خرچے کر رہی ہے، اس کے لیے بڑی لالچیں دی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو ان سے ہٹا دو، دین سے ہٹا دو۔ اب ایسے وقت کے اندر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری بے فکری جو ہے وہ ہمیں رلائے گی پھر۔ تو بے فکر نہ رہیں، غافل نہ رہیں، ہمیشہ چوکنا رہنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ ہماری آج کس کی باری ہے، کل کس کی باری، کل کس کی باری، کل ہمارے گھروں تک یہ بات آ سکتی ہے۔ اس لیے کوئی جو ہے اس سے جو ہے بے فکر نہ رہے، یہ نہ رہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، کیونکہ جب ماحول بگڑتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ آخر تک اثر کر جاتا ہے۔ ہاں البتہ ماحول کو ہم چوکنا رہیں گے اور بریک لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی باطل جو ہے وہ تو مٹنے والا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، حق جعل حق و زہق الباطل، حق آتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے، روشنی آئے گی اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ علم و روشنی ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کریں اور اس بات کو زیادہ چلائیں، کیونکہ معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، صرف یہاں کی نہیں۔ اگر تم اچھی طریقے سے پڑھ کر جاؤ گی تو پورے معاشرے کی نہیں، پھر دور دور تک تمہارا فیض پہنچے گا، اور اس کا فائدہ مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ دنیا تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک قید خانہ، اور ہم کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تو صرف جو ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے ہی ہے۔ اصل ہم کو جو معاوضہ ملے گا وہ آخرت میں جنت کی شکل میں، وہاں کی نعمتوں کا ہم یہاں پر بیٹھ کر کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں کی نعمتیں تو ایسی ہے کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمت ہے۔ ہم دنیا کے پھلوں کے اوپر مثلا جنت کا سیب کے نام، جنت کا کیلا، تو کیا دنیا جیسا کیلا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا مناسبت؟ یہ تو صرف اسمی یعنی ناموں کے اعتبار سے اشتراک ہے، ورنہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے وہاں کی لذتوں کا جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ ہمارا تو ایمان ہی غیب کے اوپر ہے، یؤمنون بالغیب، ورنہ مرنے کے وقت تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے، آخرت سامنے آ جاتی ہے، اپنا جنت کا جہنم کا ٹھکانہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت میں کوئی ایمان لاوے، ایمان معتبر نہیں ہوگا، نزا کی حالت کا ایمان معتبر نہیں۔ یہ اس دنیا کے اندر ایمان لانا کہ غائبانہ وہ چیزیں، سب چیزیں ہم کو ہمارے نبی نے بتائی، اور پتھر کی لکیر کی طریقے سے، یعنی ہم ہر بات کے اندر شک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے اندر ہم شک نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ باپ کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ اہل کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں شک نہیں تھا، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، ایمان نہیں لائے۔ تو بہرحال یہ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہم ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہوں، دوسروں کو اللہ کے قریب کریں، دین کے ذریعے سے ہماری جو ہے حفاظت ہو جائے، چونکہ حفاظت کا ذریعہ دین ہی ہے، استمساک دین کے اوپر پایا جائے گا، اسی وقت میں ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم بہک جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من المغرم والمأثم واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وجسدنا وروحنا اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وتبلغنا به ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ یا الہ العالمین تیرے دربار میں یا اللہ معافی کی بھیک مانگنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطینی خلوت کے جلوت کے جان بوجھ کر کیے انجان میں کیے سارے گناہوں کو محض اپنے فضل سے معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے پوری حفاظت فرما دے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر۔ نفس اور شیطان نے مل کر کے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں دے دے۔ یا اللہ تو نے اگر ہمیں گناہوں سے نہیں بچایا ہم نہیں بچ سکتے۔ یا اللہ اگر تو نے طاعت کی توفیق نہیں دی یا اس کے اوپر قوت عطا نہیں کی تو ہم نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم تو گناہوں سے بچنے میں بھی اور طاعت کے کرنے میں بھی تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہر چیز میں ہم تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم ہماری احتیاج کا تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو بڑے عاجز ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ یا اللہ تو نے معاف نہیں کیا ہے تو کون کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نے دھتکار دیا تو کون ٹھکانہ دے گا؟ تو نے دور کر دیا تو کون قریب کرے گا؟ یا اللہ تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تیرے در کو چھوڑ کر کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم معاف فرما دے۔ یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مزکا مصفہ بنا دے، دلوں کے اوپر سے گناہوں کی کدورت کو زائل فرما دے، سیاہی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی نور سے، اعمال صالحہ کے نور سے، علوم قرآنیہ اور علوم حدیثیہ کے نور سے، تیری معرفت کے نور سے ہمارے سینوں کو بھر دے، ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ہر عضو کے اندر نور کو پیدا فرما، ہمیں نور ہی نور بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ یا اللہ ہر عمل تیری مرضی کے لیے کرنے والا بنا، ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہر عمل میں تیری رضا مقصود ہو۔ یا اللہ گناہوں سے پوری طور پر بچا لے، گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے، طاعت کا شوق پیدا فرما، عبادتوں میں لذت اور حلاوت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دائمی ذکر، دائمی طاعت کی توفیق عطا فرما، پل جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، آپ کی ایک سنت کو ہماری زندگی کے اندر اتار دے، سنت کا نور ہمارے ہر عمل کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ سنت اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری پوری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم دشمنان اسلام کے طریقوں کو ہم نے اپنایا، ہم نے ہماری آخرت کو بھی برباد کر دیا، ہم نے دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارا خسارہ کر لیا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری برباد ہو گئی۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، ہم سے جو کوتاہی اور لغزش ہو گئی اس کو معاف فرما دے۔ آئندہ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ازواج مطہرات، بنات الصالحات، صحابیات الصالحات، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی بنا۔ یا اللہ ایک ایک ہمارے ہر عمل کے اندر ان کا یا اللہ نمونہ ہمیں ان کو بنا کر کے چلنے والا بنا، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، ہماری یا اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے، تجھ سے دور ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہم نے بڑے غم کھائے، یا اللہ بڑی ذلتیں اٹھائی۔ آج پوری دنیا کے اندر یا اللہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، جو جس طرح چاہ رہا ہے ہم سے کھیل رہا ہے۔
یا اللہ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، یا اللہ ہمیں جیسے صحابہ کرام نے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر کے پوری دنیا کے سے اپنا لوہا منوایا، اللہ نے ان کو عزت کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچا دیا، یا اللہ ہمیں بھی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر چلنے والا اور تیرے ایک ایک حکم کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ غفلت کی زندگی کو معاف فرما دے، ہم نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی، یا اللہ آئندہ ایک باشعور مسلمان کی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارے اس ختم کو، ختم مشکات جو ہوا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ جو پڑھا گیا اس کو قبول فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور ہم سب کو عطا فرما، پڑھنے والیوں کو بھی، پڑھانے والیوں کو بھی، سننے والیوں کو بھی، اس مجلس میں جتنے بھی شریک ہیں ان سب کو یا اللہ اس کا نور عطا فرما، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ ان مصنفین کو اور مؤلفین کو اپنی شان بدلائی عنایت عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، یا اللہ ان کی یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اور آئندہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں زیادتی پیدا فرما، علم کے اوپر عمل کرنے والیاں بنا، یا الہ العالمین تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، یا الہ العالمین ایک ایک بات کے اندر ہم شریعت کے مطابق چلیں، ہر وہ کام جو تیری نامرضی جس کے اندر تیری نامرضی ہو اس سے ہمیں بچا لے، یا اللہ آج تک جو گناہ ہو چکے اس کو معاف فرما دے، آئندہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ تو مسلمانان عالم کی جان مال عزت آبرودین کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی چالوں سے یا اللہ پورے ان کے مکر و فریب سے، ان کے پروپیگنڈا سے یا اللہ متاثر ہونے سے بچا، اور ہمیں دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے چلنے والا اور اسی کے اوپر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور اسی طریقے سے بیت المقدس اور بیت اللہ وغیرہ اور مسجد نبی یا اللہ تمام کے تمام یہ مقامات مقدسہ ہے ان تمام کی حفاظت فرما، مسلم ممالک کی حفاظت فرما، مسلم حکمرانوں کو اسلامی غیرت نصیب فرما، یا الہ العالمین اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی نصیب فرما، یا اللہ جو ذلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے ہم کو نکال دے، ہمارے قصور ہم نے بہت سی تیری نافرمانیاں کی، یا اللہ تم سے ناراض ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، وہ ہمیں تیری نافرمانیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم تجھ کو ماننے والے اس وجہ سے یا اللہ وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی غیرت کو جوش میں دے آ، اور ان دشمنان اسلام کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان ظالموں کو ایسی سزا دے جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہو جائے، اور ان ناپاکوں سے دنیا کو پاک صاف فرما، دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ اسلام کے سائے تلے ہی امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور دنیا والوں کو راحت پہنچ سکتی ہے، یا اللہ جلد از جلد کسی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لا کر کے پوری دنیا کو اور مخلوق کو راحت پہنچا، یا اللہ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، مقروضین کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، بے مکانوں کو کشادہ مکان عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، اسی طریقے سے جو تنگ دست ہو یا اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما، اور ان کو ذریعے معیشت پاک اور حلال اور وسعت کے ساتھ روزی ملے ایسا عطا فرما، یا الہ العالمین جس کی جو حاجت ہے اس کو پورا فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی کا ذریعہ بنا، ہمارے گھرانے میں علم کے چشمے جاری فرما، ہدایت کے چشمے جاری فرما، دعوت و تبلیغ کے چشمے جاری فرما، معرفت کے چشمے جاری فرما، یا اللہ تیرے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی قابل بنانے والا ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ اولاد کو یا اللہ رسوائی کا سبب بننے سے بچا، اور ان کو نیک نامی کا سبب بننے والا بنا،
یا اللہ ان کو تیرے دین کی خدمت کے لیے سب بچوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے بچوں کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ان کے کاموں کو شرف قبولیت عطا فرما، دین دنیا کی بھلائیوں سے سب کو نواز دے، کسی کا قرض دار محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، یا اللہ تجھ ہی سے مانگنے والا بنا، تیرے ساتھ تجھ سے مانگنے میں عزت، یا اللہ تیرے علاوہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اندر ذلت ہے، یا اللہ اس ذلت سے ہم سب کو بچا لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی سرخ روی عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے، ضلالت، گمراہی، ظاہری باطنی فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، شریروں کی شرارت، حاسدین کے حسد، بدخواہوں کی بدخواہی سے، فتنوں کے فتنے سے، شماتت اعداء دشمنوں کے ہمارے اوپر خوش ہونے سے، یا اللہ پوری حفاظت فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ترقیات سے نواز دے، یا اللہ جو بچیاں یہاں پر پڑھ کر کے جا رہی ہے، یا اللہ ان کو دنیا کے اندر اور اپنی بستی کے اندر بھی ہر جگہ کے اندر ان کو نیک نامی کا ذریعہ بنا اور ان سے دین کا کام لے لے، یا اللہ جس مقصد کے لیے ان کو پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے، اس مقصد میں پوری کامیابی نصیب فرما، ان کے لیے یا اللہ اسباب اور ذرائع مہیا فرما تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیرا کام کر سکے، تیرے دین کا کام کر سکے، معاشرے کی اصلاح کر سکیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوں اس کو ختم کر سکیں، یا اللہ یہ تیرا ہی کام ہے، ان کے دلوں میں ڈالنا، ان کی مدد کرنا، ان کی رہبری فرمانا، یا اللہ سب تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ سب عطا فرما، ہم سب کی یا اللہ مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین محبین محسنین سب کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین ہمارے اساتذہ کو بھی اپنی شان بدلا عنایت عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ہمارے مشائخ کے بھی یا اللہ جو ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ہمارے موجودہ شیخ کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کے فیض کو تام اور عام فرما، یا الہ العالمین، اور یا اللہ زیادہ سے زیادہ ان کے سلسلے کو وسیع فرما کر تیرے زیادہ سے زیادہ بندوں کو یا اللہ تجھ سے جڑنے والا بنا دے، ایسی توفیق عطا فرما، ایسے یا اللہ اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اس مجمع کے اندر بھی جو بیٹھے اور جن کی جو حاجتیں ہیں جو اپنے دلوں کے اندر لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ سب کی حاجتیں پورا فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی غلط رسم و رواجات ہو یا جو برائیاں ہوں اس کو ختم فرما، اور اس کے لیے ہمیں وسیلہ اور بہانہ کے طور پر قبول فرما لے، یا اللہ اس کو دور کرنے کے اندر یا الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور توفیق کے اندر قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔